أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سورة النساء آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ابتدا سے عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، کبھی میراث کا، کبھی نکاح کا، اور کبھی عورتوں کے گناہوں پر ان کی سزا کا۔ اس کے بعد آخر میں جب عورتوں کے احکام اور مسائل مکمل بیان کر دیے تو پھر اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے سامنے ساری چیزیں واضح کر دے، زندگی میں جن چیزوں کی ایک انسان کو ضرورت ہے سب واضح کر دے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی نہیں، انسانی زندگی میں نکاح ہوں گے، عورتوں کے مسائل ہوں گے، گھریلو مسائل ہوں گے، میاں بیوی کے درمیان کے مسائل ہوں گے، ان کے حقوق کے مسائل ہوں گے، زمین جائیداد کے مسائل ہوں گے۔ یرید اللہ لیبین لکم، ساری چیزیں تمہارے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہے۔ ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور وہ چاہتا ہے کہ تم سے پہلے ایسے لوگوں کا راستہ بتائے جو اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، کہ پہلے جیسے لوگوں نے اچھی زندگی گزاری، صحیح راستے پر چلے، نیک انسان بنے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھی ان کے راستے پر چلائے، کیونکہ اچھا انسان اچھے لوگوں کو نمونہ اور آئیڈیل بناتا ہے۔ انسان کو اگر اچھا بننا بھی ہو تو اپنے سامنے اچھے لوگوں کی مثال، اچھے لوگوں کے واقعات، اچھے لوگوں کی زندگی کو رکھے، پڑھتا رہے ان کو، تو انسان کے اندر نیک کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ان کی زندگی کی کچھ واقعات، پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء کے خاص طور پر زندگی کے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جن واقعات سے رہتی دنیا تک ہر انسان کو پیغام اور نصیحت ہے۔ خاص طور پر آدم علیہ السلام سے متعلق انسان جب بھی غلطی کرے ان کے واقعے کو یاد کر لے کہ پہلے انسان نے غلطی کی تھی تو ان کا نتیجہ کیا ہوا، انہیں کیا سکھایا گیا، کیسے وہ غلطی کرنے کے بعد دوبارہ کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ان کے واقعے میں توبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے غلطی کیا تو توبہ کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان پہلے کے لوگوں سے یہ سیکھے کہ پہلے کے لوگ غلطی کر گئے تو دوبارہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے سنواری، تو اس کے لیے وہ ایک نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک دعوتی پہلو
کہ انسان صحیح راستے پر رہتے ہوئے بھی بعض مرتبہ مار کھاتا ہے، حق بولتے ہوئے بھی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں حق بولتا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں، ہم سچائی کا راستہ اپنا رہے ہیں، لہذا ہمیں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ سچائی کا راستہ اپنانے، حق بولنے پر بھی تکلیف ہو سکتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تمام تکلیفیں مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ تو سابقہ لوگوں کے واقعات بیان کرنے کا مطلب ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا، سیکھنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کی قومیں گزری ہیں، وہ تمہیں ان کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ جو انبیاء کی قوم تھی، فرما بردار قوم، اور جو انبیاء علیہ السلام راستے پر چلتے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ قبول کرنے کا مطلب وہی چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، توبہ کرو تو وہ توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے۔ تو اس میں ایک بڑی دقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہترین پیغام ہے کہ وہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بندے توبہ تو کریں، معافی تو مانگیں۔ اب یہ توبہ کس چیز کا؟ اس لیے کہ عورتوں کے حکام اور مسائل بیان کیے گئے، یہاں اگر کوتاہی ہوگی تو کوتاہی میں آپ کو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے گی، اور جب آپ اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق سے متعلق اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہے تو اللہ سے معافی کے ساتھ ساتھ وہ بندے سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور بندے کا جو حق لیا ہے وہ حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مالی حقوق ہیں۔ مالی حقوق میں کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے، دوسرے کا مال لے لیتا ہے، مال لیتا ہے، رات میں جا کے تہجد میں اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ چھینا ہوا، لوٹا ہوا، قبضہ کیا ہوا مال اپنے ہاتھ میں ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مال واپس نہیں کرنے والا ہے، یہ مال اپنے ہی پاس رہے گا، اس آدمی کو واپس نہیں کرنے والا ہے۔ یہ رات میں تہجد میں اٹھ کر معافی مانگنے والا ہے، رونے والا ہے، گڑ گڑانے والا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بندے کا حق دینا نہیں چاہتا اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو بندے کا حق دے اور پھر معافی مانگے کہ میں نے غلط کیا تھا، میں نے اس کو تکلیف دیا، میں نے اس کو نقصان پہنچایا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو بندوں کے حقوق کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندوں کا حق واپس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر انسان کے دلوں کو جانتا ہے، اور یہ تمام مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ کو یہ پتہ ہے اتنے حقوق ہم ذکر کر رہے ہیں، بہت سے انسان ان حقوق کی پامالی کرے گا، ایسے انسان ہوں گے۔ وراثت کے مسائل ہم نے بیان کیا ہے، بہت لوگ کوتاہی کریں گے۔ محرمات کا ہم نے ذکر کیا ہے، بہت لوگ اس میں بھی کوتاہی کریں گے۔ لین دین کے معاملات میں یہ سب میں کوتاہی کرنے والے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور اللہ حکمت والا بھی ہے کہ حقوق کا ذکر کرنے کے بعد، سختی کے ساتھ اس کو بیان کرنے کے بعد، پھر بعد میں توبہ کا راستہ کھولنا، یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ یہ انسان غلطی کرے گا، لیکن غلطی کرنے کے بعد یہ آر یا پار کی جنگ نہیں ہوگی۔ غلطی کر بھی لے، ایک بار غلطی کرے پھر معاف کریں گے، 2 بار غلطی کرے پھر معاف کریں گے، 3 بار غلطی کرے پھر معاف کریں گے۔ جتنی بار غلطی کرتا جائے گا، معافی مانگتا جائے گا، اتنی بار ہم معاف کرتے چلے جائیں گے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر سے کہا
اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ تو ان دو آیات میں دو مرتبہ اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر غلطی ہوگی یہ طے ہے، لہذا غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لو۔ تو جیسے ہم نے کہا توبہ میں انسانی حقوق اگر پامال کیے گئے ہیں تو انسان کا حق واپس کرنا بہت ضروری ہے، انسان کا حق واپس کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم جب اس دنیا سے رب کے بارگاہ میں آؤ تو اپنے گناہوں کی معافی منگوا کر آؤ۔ وہاں معافی نہیں ہوگی، وہاں توبہ نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ دنیا میں کھلا ہوا ہے۔ یہاں انسان اپنے گناہوں کی معافی چاہ سکتا ہے، وہاں قیامت کے دن سارا منظر دیکھنے کے بعد، ساری چیزیں اس کے سامنے آ جانے کے بعد وہاں توبہ کرنے لگے، وہاں توبہ نہیں ہوگی، وہ صرف فیصلے کا دن ہوگا، وہاں کوئی موقع نہیں رہے گا۔ تو اس لیے دوبارہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ٹیڑھا چلو، وہ چاہتے ہیں کہ تم ٹیڑھا چلو، تم غلط راستے پر جاؤ، سیدھے راستے سے تم ہٹ جاؤ۔ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر جاؤ۔ یعنی جو لوگ نکاح وغیرہ کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، جن کے پاس دنیا میں غلط راستہ ہے، وراثت کے معاملے میں بیٹیوں کو حقوق نہیں دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کمانا تو آدمی کو ہوتا ہے، آدمی کو کمانا ہوتا ہے، عورتوں کو کیا کمانا ہے؟ لہذا باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اس کا شوہر ہے، وہ ادھر سے لے لے گا، اس کو کمانا نہیں، یہاں بیٹے کو ضرورت ہے، بیٹے کو دینا چاہیے۔ تو دنیا کا یہ رجحان ہوتا ہے، یہ شہوات کی پیروی کرنے والے، اپنے دماغ کا استعمال کرنے والے شریعت کا راستہ چھوڑ کر وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی غلط راستے پر جاؤ۔ ایسے لوگ ہمیں پڑھاتے ہیں، جو یہ غلط راستے پر چلتے ہیں وہ دوسرے کو بھی سکھاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہارے پھوپھو کو کچھ نہیں دیا تھا، ہمارے ابا نے ان کے بہن کو کچھ نہیں دیا تھا، تم کیوں دو گے؟ تم بھی مت دو۔ تو غلط راستے پر جانے والے یہ تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نکاح کے معاملے میں جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں تو وہ لوگ تمہیں غلط راستہ سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ محرمات ہیں، یہ چند ایسی عورتیں ہیں جن سے تمہارے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، ان کے علاوہ بھی نکاح کر سکتے ہو، تو اس کے لیے بھی قاعدے بتا دیے۔ ایک وقت دو بہنوں کو جمع نہیں کرنا ہے، اور بیوی اور اس کی خالہ، بیوی اور اس کی پھوپھی، اس طرح سے ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کرنا ہے، 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے قوانین محرمات کے علاوہ اور قاعدے بھی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ غلط راستے پر چلے جائیں۔ دو عورتوں سے، 2 بہنوں سے آپ نکاح کر سکتے ہو، جیسا کہ بعض مرتبہ کرتے ہیں۔ ابھی قریب میں غالباً مہاراشٹرا کا واقعہ ہے، ایک شخص نے 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لیا، 2 سگی بہنوں سے۔ اسی طرح سے لوگ عورتوں کے بجائے مردوں سے نکاح کرنے کا قانون بنا رہے ہیں۔ بعض کافروں کے پاس تو ہے ہی، بعض مسلمانوں نے بھی یہ قانون بنا ڈالا اپنے ملک کے اندر کہ ایک مرد دوسرے مرد سے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ذکر فرمایا کہ نکاح ایک مرد عورت سے کر سکتا ہے، پھر عورتوں میں بھی کن عورتوں سے کر سکتا ہے اس کا ذکر ہوا۔ لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، شہوات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم یہ سب راستہ چھوڑو، دوسرے راستے پر چلو۔ یہ جو قرآن کا راستہ ہے
یہ راستہ مت اپناؤ۔ اگر مرد کو مرد کی ضرورت ہو تو اس سے نکاح کر لیں، بیوی کے ساتھ اس کے بہن سے نکاح کر سکتا ہے تو اس سے بھی نکاح کر لے، خالہ پھوپھی سے بھی نکاح کر لے، یا نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے رکھنا چاہتے تو ایسے بھی رکھ لے۔ جو یہ راستوں پر چلتے ہیں نا وہ انہی راستوں کا پرچار بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا دنیا کے اندر لوگ باقاعدہ ایسی چیزوں کا پرچار تک کرتے ہیں۔ ابھی قریب میں جہاں پر ایک بڑے ملک کے اندر بڑا سا ایک گیم چل رہا ہے، وہاں کے ملک نے ایسے لوگوں کے پرچار سے منع کر دیا کہ دنیا کی قومیں ایسے غلط نکاح کا پرچار کر رہی ہیں، تو انہوں نے قانون بنا دیا کہ ہمارے ملک میں آنا ہے تو اس نکاح کا پرچار آپ ہمارے ملک میں نہیں کر سکتے، ہمارے ملک میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد ہے یہ کام کرنے اور کروانے والوں کی، تو وہ لوگ خود بھی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے راستے پر چلے، مسلمان بھی ہمارے راستے پر چلے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے مسلمان ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض بادشاہوں کو، بعض حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنی پوری قوم کو اس بلا اور مصیبت سے وہ لوگ بچا رہے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے معاملے کو آسان کر دے، تم سے تخفیف کر دے، تمہارے بوجھ کو کم کر دے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، عبادات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے معاملے کو آسان کرے۔ جیسے کوئی شخص اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ کوئی مسافر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سفر میں ہے، تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ سفر میں کھاتے پیتے اپنا سفر مکمل کر لو، رمضان کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ کیوں؟ الدین یسرن، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ دین آسان ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر آسانی کے راستے بنائے ہیں، آپ ان آسان راستوں کو اپناؤ، انہیں اپناؤ۔ کب اپناؤ؟ جب اس کی ضرورت ہو، یعنی جب ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہو تو تیمم کرنے میں آسانی ہے، تو کیا ہم روزانہ تیمم کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تیمم کی ہمیں اجازت دی ہے قرآن مجید کے اندر؟ نہیں، روزانہ نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے لیے پانی کا استعمال کرنا مشکل ہو تب ہم وہ آسان راستہ تیمم کو اپنائیں گے۔ ہم رمضان میں کھا پی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب؟ جب ہم سفر میں ہوں، جب ہم بیمار ہوں، تو ایسی صورت میں ہم یہ آسان راستہ اپنائیں۔ لیکن اگر وہ وجہ نہ ہو اور بلا وجہ ہم آسان راستوں کو اپنانے لگیں، جیسے بعض مرتبہ لوگ دین آسان ہے کہتے ہوئے شرک کے راستوں پر چلنے لگتے ہیں۔ آسان ہے دین، کیا ہوتا ہے اس سے؟ اتنی بڑی دنیا کے اندر میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے پکڑے گا؟ اتنی انسان ہے، اتنے انسانوں میں کہاں نظر آؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ انسان گناہ کرتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہوا، جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو بس معمولی چیز ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، بہت بڑا غفور ہے، بہت بڑا رحیم ہے، چلو کرو، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے۔ تو لوگ جرائم کا ارتکاب کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام آسان ہے، یہ کام آسان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چلو کرتے رہو۔ تو دین آسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرائم کا ارتکاب کرو، اس کو آسان سمجھو۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جہاں مصیبت ہے، تکلیف ہے کسی عبادت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں تخفیف کر دی، عبادت ہی کرو مگر دوسرے طریقے سے کرو۔ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر لو، وہ بھی تیمم بھی عبادت ہے اور یہ وضو بھی عبادت ہے۔ عبادت کے معاملے میں آسانی پیدا کر دی، جرائم کے معاملے میں آسانی نہیں ہے۔ لوگ جرائم کے معاملے کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر کمزوری ہے، ہر اعتبار سے کمزوری ہے، جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، آنکھ اور کان اور دماغ کے اعتبار سے کمزوری موجود ہے۔ اور انسان کی کمزوری اس کے نفس کے اعتبار سے بھی ہے۔ انسان چاہے کتنا نمازیں پڑھ لے، متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کرے، دعائیں کرتا رہے، نیک بنتا رہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے۔ دنیا میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی دوسروں کو سمجھاتا ہے، دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو چھوٹوں کو بتاتا ہے، لیکن بعض مواقع ایسے آتے ہیں وہ خود پھسل جاتا ہے، وہ خود ہی غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کا نفس ڈانگا ڈول ہوتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ اس کے نفس کی کمزوری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور تم سے وہ تخفیف کر دینا چاہتا ہے۔ اب انسان کی کمزوری میں اگر انسان غلط راستے پر چلا جائے تو اللہ نے وہاں بھی اس کے لیے ایک راستہ آسان کر دیا کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور جب ہم سے گناہ ہو، غلطی ہو تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اپنے رب سے مانگنے اور گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں غلط لوگوں کے راستوں پر چلنے سے، ان کے بہکاوے میں آنے سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔